الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا مرضت فهو يشفين وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين محترم معزز بھائیو بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو مادے کا مرکب بنایا، ایک مٹی کا مادہ انسان کے اندر ہے اور ایک روحانی مادہ انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ یہ دو چیزوں کو ملا کر ایک جسم، ایک روح، انسان زندہ رہتا ہے، انسان چلتا پھرتا ہے، انسان دیکھتا بولتا ہے، انسان سوچتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے۔ جب یہ دو چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ جوڑ دیا تو دونوں چیزوں کی ایک مرکز بنا دیا۔ بدن کے اعتبار سے مرکز پیٹ کو بنایا، روح کے اعتبار سے مرکز دل کو بنایا، اور دونوں مراکز میں دو طرح کی چیزوں کو وابستہ کر دیا۔ تین کی چیزوں کا تعلق، تین سے بنی ہوئے بدن کا تعلق تین ہی سے کر دیا۔ اللہ نے مٹی سے بنایا بدن کو تو بدن کے تمام ضروریات مٹی ہی سے پورے کیے جائیں گے، اور وہ چیزیں جو بھی بدن کو ضرورت ہوگی وہ سب کا تعلق مٹی سے ہوگا۔ اور اللہ نے روح کو بنایا اللہ کے حکم سے، اور روح کا تعلق دل ہے، تو دل اس کا وابستہ اللہ کے احکام کے ساتھ ہے۔ گویا روح کی قوت، روح کی طاقت، روح کا نشو و نما، روح کی حفاظت، روح کی بقا، یہ سب کے سب حکم کے ساتھ وابستہ ہے۔ یہ اللہ کا ایک ایسا نظام ہے، روح کو قوت پہنچانے کے لیے روحانی اعمال اختیار کرو، جسم کو قوت پہنچانے کے لیے تینی اعمال، زمین سے تعلق رکھنے والے اعمال، مٹی سے تعلق رکھنے والے اشیاء وہ اختیار کرو۔
اب ان دونوں کو الگ الگ اعتبار سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہبری فرمائی. ایک رہبری روحانی ہے اور ایک رہبری جسمانی ہے. جسم کے اعتبار سے جو رہبری حضور نے فرمائی وہ آپ نے کہا المعدۃ حوض البدن فإن صلحت صلح الجسد كله فإن فسدت فسد الجسد كله. اے لوگو، اگر تم جسم کو صحیح، سالم، طاقتور، ہر اعتبار سے قوت والا بنا کر رکھنا چاہتے ہو تو تمہارے معدے کو پہلے صاف ستھرا رکھا کرو، مضبوط رکھا کرو، اور اس کو ہر طرح کی غلط چیزوں سے بچایا کرو. معدہ اگر صحیح ہوگا بدن کا ہر عضو صحیح ہوگا. معدے کی کمزوری بدن کے تمام اعضاء کو کمزور کر دیتا ہے. معدہ تمام غذا کو لے کر پورے اعضاء کو سپلے کرنے والا مرکز ہے. معدے میں جو بھی غذا تم ڈالو گے، معدے میں جا کر آنکھ کی بھی دوا ہم معدے کو دیتے ہیں، بال کی بھی دوا ہم معدے کو دیتے ہیں، کھال کی بھی دوا ہم معدے کو دیتے ہیں، ہڈیوں کی بھی دوا ہم معدے کو دیتے ہیں، اپنے خون کی دوا بھی ہم معدے کو دیتے ہیں، اپنے جسم کے ذرے ذرے کی دوا ہم معدے کو دیتے ہیں. معدہ پہلے قبول کرتا ہے، پھر اسالٹ کرتا ہے اندر کہ یہ دوا کس کے لائق ہے. خون کے لائق ہے تو خون کو پاس کرتا ہے، آنکھ کے لائق ہے تو آنکھ کو پاس کرتا ہے، ناک کے لائق ہے تو ناک کو پاس کرتا ہے، بال کے لائق ہے تو بال کو پاس کرتا ہے، کھال کے لائق ہے تو کھال کو پاس کرتا ہے، ہڈیوں کے لائق ہے تو ہڈیوں کو پاس کرتا ہے. معدہ گویا مرکز ہے، مرکز میں مشورہ ہو کر تمام جگہ پر سپلے ہوتا ہے. رخیں طے ہوتی ہیں، مرکزوں میں رخیں طے ہوتے ہیں کہاں جانا، تو یہ دوا جانے کے بعد رخ طے کرتا ہے. تم آنکھ کو چلو، تمہارا کام آنکھ کی طرف ہے. تم دانت کو چلو، تمہارے کام دانت کی طرف ہے. تم آنت کو چلو، تمہارا کام آنت کی طرف ہے. تم ہڈیوں کو چلو، تمہارا کام ہڈیوں کی طرف ہے. تم کمر کو چلو، تم گھٹنے کو چلو، تم پیر کو چلو. کہاں کہاں جانا ہے وہ سب تقسیم ہوتے ہیں معدے میں پہنچنے کے بعد. اسی لیے کہا المعدۃ حوض البدن. معدہ ٹینکی ہے، معدہ حوض ہے پورے بدن کا. جیسے ٹینکی میں پانی چڑھانے کے بعد آپ اس کو کبھی حمام میں اتار دیتے ہیں، کبھی اس کو وضو خانے میں اتار دیتے ہیں، کبھی بیت الخلاء میں اتار دیتے ہیں، کبھی پیشاب خانے میں اتار دیتے ہیں، کبھی ہینڈ واش میں اتار دیتے ہیں. ٹینکی ایک جگہ پر موجود ہے، پائپ کے کنیکشن تمام جگہوں پر. اسی طرح ٹینکی ایک ہی جگہ پر ہے اور تمام جگہوں پر یہ صحت کو بھی سپلائی کرتا ہے. اگر آپ کا غذا صحیح نہیں ہے تو بیماری کو بھی سپلائی کر دیتا ہے. وہ تمہاری مرضی. اپنے معدے کو صاف و شفاف رکھنا وہ تم پر ذمہ داری ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معدے کی صفائی کے لیے آپ نے کئی ارشادات، کئی رہبریاں، کئی احادیث آپ نے ایسی فرمائے جس کا تعلق معدے سے ہے. آپ نے فرمایا من لعق الاصل 3 ایام فی الشہر. اگر کوئی ماہانہ 3 مرتبہ شہد چاٹنے کا اہتمام کر لے. شہد چاٹنا، زبان سے ہتھیلی میں ڈال کر چاٹنا، اس عمل کا الگ شفا ہے. اس عمل کی الگ ایک سنت ہے. یہ عمل الگ، اس میں ایک حکمت ہے. ہتھیلی میں ڈال کر جب چاٹے گا، صرف 3 دن چاٹ لے ماہانہ، اللہ اس کو بڑی بیماریوں سے محفوظ کر لے گا. کلونجی کے سلسلے میں آپ نے فرمایا 11 دانے کلونجی
کلونجی کے اسپون بھر بھر کے منہ میں نہیں ڈال لینا. مدینہ منورہ میں باب جبریل میں معمر شیخ ہمیشہ صبح بیٹھا کرتے تھے ایک اونچی کرسی پر. تو وہ اپنے پاس 11 دانے کلونجی کے رکھتے تھے. جو کوئی بندہ اندر داخل ہوتا 11 دانے ان کے ہاتھ میں دیتے, یوں کہتے بھائی کھا لو. 11 دانے, ہر جانے والا 11 دانہ لیتا منہ میں رکھتا چل دیتا, 11 دانہ لیتا منہ میں رکھتا چل دیتا. پھر اکابر حکماء یہ فرماتے ہیں کہ جس بندے نے 11 دانے کا اہتمام کر لیا, اللہ رب العزت اس کے معدے کو ہمیشہ مضبوط رکھتا ہے. تو یہ اعتدال بتایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے موقع پر تشریف لے گئے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں کہا گیا, دیکھو معدہ پورے غذا کو خون بناتا ہے, اور خون بنانے کے بعد پورے بدن کو سپلائی کرتا ہے, جس کے ذریعے سے خون پورے بدن کو فریش رکھتا ہے. اب بعض مرتبہ وہ خون میں کچھ خرابی پیدا ہو جاتی ہے, کچھ ایسی ویسی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں, کچھ غلاظت جم جاتے ہیں, کچھ گرمی بڑھ جاتی ہیں, کچھ اس کے اندر ایسے کچھ گول ڈلے بن جاتے ہیں جس کے ذریعے سے پورے بدن کی صحت میں اثر پڑتا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو ہر آسمان میں ہر فرشتہ جو بھی مخاطب ہوا اللہ کے رسول علیہ السلام سے, ان میں سے یہ ہمیشہ یوں حکم دیتا رہا, مر امتک بالحجامہ. سرکار آپ جب واپس جا رہے ہیں دنیا میں, آپ اپنے امت سے کہہ دیجئے وہ حجامہ پابندی سے کیا کرے, حجامہ پابندی سے کیا کرے, حجامہ پابندی سے کیا کرے. یہ حکم پہلا بھی, دوسرا بھی, تیسرا بھی, چوتھا بھی, پانچواں, چھٹا, ساتوں آسمانوں کے فرشتوں نے دیا, مر امتک بالحجامہ, مر امتک بالحجامہ. علماء یہ فرماتے ہیں فرشتوں کا یہ کہنا اس بات کی طرف دلالت ہے کہ صرف اسلام روح کی فکر نہیں کرتا, جسم کی بھی فکر کرتا ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام میں خالی دعا کرو, دعا کرو, دعا کرو, دعا کرو, بے دعا کرو نہیں ہے, غلط. اسلام بڑا اعتدال مذہب, مسلمان خود اسلام کو نہیں سمجھا. جب کہا گیا مر امتک کا, علماء نے تفصیلات بیان فرمائے. حجامہ کم از کم ہر 3 ماہ میں, نہیں تو 6 مہینے میں, نہیں تو سال میں ایک مرتبہ ضرور کروا لینا چاہیے. اور جو حجامہ کروا لیتا ہے 72 بیماریوں سے نجات پا لیتا ہے. اور یہ حجامہ جو مسنون طریقہ, صحابہ کرام کے نزدیک محبوب طریقہ, صحابہ کرام تواتر کے ساتھ اس پر عمل کیے, تابعین, طبع تابعین, جس کو اللہ کے رسول علیہ السلام صحابیات کو بھی کروایا, امہات المومنین کو کروایا, خود بھی کروایا کرتے تھے, جس کے ذریعے سے زہر بھی نکلوا دیا جاتا تھا. اور وہ مسنون طریقہ اس وقت امت میں مفقود ہو گیا ہے. اب یہ مجمع میں پوچھو کون کون حجامہ کیے ہیں, اللہ ماشاءاللہ کوئی یہ کہے گا میں کیا ہوں, میں کیا ہوں, میں کیا ہوں, میں کیا ہوں. بقیہ حجامہ کی تو کوئی جانتا ہی نہیں. جس کو پرانے زمانے میں سینگی کہا کرتے تھے, اس زمانے میں پچنا کہتے ہیں, اور اس میں کپ رفی سے لوگ جانتے ہیں. کپنگ, کپ سے خون نکالنا, بدن کے اندر سے فاسد خون نکالنا, بدن کے اندر سے غلاظت نکالنا, پھر آدمی فریش ہو جاتا تھا. اور وہ غذا جس کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قوت حیدری کا سبب بتایا, کیا ہے وہ؟ فرمایا وہ جو ہے, شعیر ہے, جس کے بارے میں آپ نے فرمایا جو شعیر استعمال کرے کبھی وہ نا امید نہیں ہو سکتا, کبھی وہ کمزور نہیں ہو سکتا. ایسی بیماریاں جن بیماریوں سے بندہ کمزور ہو کر نا امید چھوڑ دیتا ہے, امید کھو دیتا ہے, امید سے ہاتھوں بیٹھتا ہے, اور یوں سمجھتا ہے کہ اب میرا دنیا میں رہنے کا وقت بہت مختصر ہو گیا,
اس نا امیدی کو امید سے بدلنے والی چیز وہ شعیر ہے، جو ہے، تلبینہ ہے، جس کو لوگ یاد کرتے ہیں بارلی سے، لیکن بارلی جو ملتا ہے دکانوں میں وہ ڈپلیکیٹ ہے، مصنوعی ہے۔ اوریجنل بارلی جو استعمال کرے خصوصاً بھوسے کے ساتھ، اس کے اندر عجیب قوت حیدری پیدا ہو جائے گی۔ تو میں اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں، کرونا کا زمانہ لوگوں کا دماغ پھر چاٹنا شروع کر دیا، سب پریشان ہیں، کرونا کچھ نہ کچھ کرونا، کرونا کچھ نہ کچھ کرونا، کرونا کچھ نہ کچھ کرونا، نام بدل بدل کر آ رہا ہے۔ کیا کرونا؟ جو بولا جا رہا ہے یہ کرونا، دوسرے کام مت کرونا، جو کہا گیا ہے وہ کرونا، یہ کہنے کے لیے بار بار کرونا آتا ہے۔ اب کرونا کرونا چھوڑو، جو کرنا ہے وہ کرو۔ وہ ترتیب جس کو علماء نے بتایا، حکماء نے بتایا، جسم کے اعتبار سے وہ اختیار کرو۔ نارمل چیزیں ہیں، گھریلو چیزیں ہیں، ان چیزوں کے لیے آپ کو ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں۔ اس وقت انگریز، ہمیشہ یاد رکھو، انگریز اتنا چالاک، اتنا چالاک، اتنا چالاک، ہندوستان کے آیوش، یہ ہندوستان کا علاج ہے، آیوش یہ ہندوستان کا علاج ہے، اور اس میں مسلمانوں کا یونانی جو یونان سے آیا، اور یہ مسلمانوں کا علاج۔ کوئی بھی یونانی دوا بغیر شہد کے نہیں بنتی، تمام یونانی دوائیں شہد کے ساتھ، کلونجی کے ساتھ، مصنوعی غذاؤں کو مکس کیا جاتا ہے اور یونانی دوائیں بنائی جاتی ہیں، اور اتنی اللہ نے اس میں شفا رکھے ہیں جس کی کوئی حد نہیں، وہ مسلمانوں کا خالص۔ پھر اب رہا آیورویدک، سدھا وغیرہ وغیرہ جتنی میڈیسنس ہیں، یہ سب کے سب ہندوستان کے میڈیسنس ہیں، کامیاب میڈیسنس ہیں، صحت مند میڈیسنس ہیں، بغیر سائیڈ افیکٹ میڈیسنس ہیں۔ یہ ایسے میڈیسنس ہیں جس کے ذریعے سے آدمی اپنی صحت کو بحال کر سکتا ہے، صحیح تمام بیماریوں کا استئصال ہو سکتا ہے۔ استئصال کسے کہتے ہیں؟ جڑ سے نکالنا۔ اور انگریزی دوا، ایلوپیتھک کو انگریزی دوا کہتے ہیں، اس کو انگریزی دوا کیا مطلب؟ انگریز کا ایجاد کردہ دوا، انگریز کی ایجاد کردہ ترتیب، انگریز کے ایجاد کردہ طریقہ۔ انگریز کبھی بھی کسی کا بھی کمینے سے کبھی وفاداری کی امید مت رکھو، یہ بڑوں کا کہنا ہے۔ کیا کہنا ہے بڑوں کا؟ کمینے سے کبھی وفاداری کی امید مت رکھو۔ اور کمینوں کا کمینہ، کمینوں کا سردار، کمینگی کو سپلے کرنے والا، کمینگی کو اپلے کرنے والا، کمینگی کو ایجاد کرنے والا، کمینگی کو پیدا کرنے والا، کمینگی کو منتقل کرنے والا، وہ ہمارا ہمدرد ہو سکتا ہے؟ ارے ہمدرد ہو سکتا ہے۔ اور آپ لوگ تو پریشان ہو جائیں کہ اگر میں آگے کی کارگزاری سناؤں، امریکہ، آسٹریلیا، انگلینڈ، نیوزی لینڈ وغیرہ وغیرہ، یہ سب انگریز ممالک ہے نہیں ہیں؟ جو لوگ گئے ہیں وہ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ بڑے بڑے ممالک، جتنے ممالک ہیں، ان تمام ملکوں میں جو انگریزی دوا دی جاتی ہے، غور سے میری بات سننا، جو انگریزی دوا دی جاتی ہے وہ دوا ہماری دوا سے 10% پاور رکھنے والی۔ کتنی؟ ہمارے ہندوستان کے وہ کیا کروسین، یہ کروسین آسٹریلیا کے 10 کروسین کے برابر پاور رکھتا ہے۔ آسٹریلیا کی جو دوائیاں ہیں، امریکہ کی جو دوائیاں ہیں، انگلینڈ کی جو دوائیاں ہیں، 10% پاور
وہ 10 گولی کھانا ہندوستان کی یہ کروسن کھانا دونوں برابر. ہم لوگ ڈاکٹروں کے ساتھ ایک مرتبہ جماعت میں تھے. ڈاکٹروں نے کروسن کے 6 ٹکڑے بنا کر ڈبی میں رکھے تھے. کتنے ٹکڑے بھائی؟ اور سے سنو، تم سب کی ضرورت کی بات کہہ رہا ہوں. آج جو بات بتا رہا ہوں وہ جاگ کر سنو. جو سو رہا ہے اسے جگا دیا کرے پیار محبت سے. زور سے مت جگاؤ، انجیکشن مت دو، پیار محبت سے جگاؤ. تو 10 گولیاں کروسن کی جو آسٹریلیا کے، ہندوستان کی 1 گولی، انہوں نے 6 ٹکڑے بنائے. میں نے پوچھا یہ کیا ڈاکٹر صاحب اتنی چتنی کھا رہے نا، کیسا؟ کہنے لگے مولانا اتنی نہیں، اس میں آدھی کھائے تو بھی کروسن کا اتنا پاور. یعنی کروسن کے 10 ٹکڑے کرو، 1 ٹکڑا کھاؤ تب بھی وہی پاور. اس پاور سے آپ جس مقصد سے کروسن کھا رہے ہیں وہ مقصد پورا ہو جائے گا. لیکن آپ لوگ کھاتے ہیں کتنا؟ ارے بولے بھی کتنا کھاتے ہیں؟ 1 کھاتے ہیں. 1 دن میں 3 کھاتے ہیں، 1 دن میں 2 کھاتے ہیں. اور ہمارے یہاں انجیکشن تو بہت عام. ڈاکٹر صاحب گولیاں سے کیا بھی نہیں ہو رہا، ذرا چڑھا ڈالو. انجیکشن اتنا عام. ہم جب وہاں بیمار ہوئے اور ہم نے کہا بھئی ایک انجیکشن، ارے ہمارے یہاں تو انجیکشن صرف آپریشن میں دیا جاتا ہے. کب دیا جاتا؟ نارمل پیشنٹس کو انجیکشن دیتے ہی نہیں. یہ امریکہ کی بات بول رہا ہوں، آسٹریلیا کی بات بول رہا ہوں، انگلینڈ کی بول رہا ہوں، نیوزی لینڈ کی بول رہا ہوں. ہم لوگ نارمل پیشنٹس کو، جس کو آپریشن نہیں ہے، اسے زندگی میں کبھی انجیکشن، ارے بولو بھائی، اور یہاں انجیکشن نہیں لے سکتا ہی کا یہاں انہوں چکا لے 300. جس کا نتیجہ ہمارا بدن سراپا کیمیکل ہو گیا. ہمارا بدن سراپا کیمیکل ہو گیا. آج 4 شادی کرنے کے دم ہندوستانیوں میں کیوں نہیں ہے؟ ہے کیا؟ سب ہیلے سندریاں. کیوں بھائی؟ کیمیکل بدن. آپ کے خون میں زہر. آپ کو دوائیاں، ہلکی دوائیاں اثر نہیں کرتی. مدینے کی دوائی، ہلکی دوائی. مدینے میں آپ جاؤ، مدینے کے ڈاکٹرز عجیب ڈاکٹرز، ان کے پاس 4 کلر کے گولیاں رہتی. کتنے کلر کے؟ جب بھی کوئی بیماری جاتا ہے 4 کلر میں سے کلر اٹھا کے دے دیں گے جو دوا بھی. بعد میں معلوم ہوا کلر الگ گولیاں ایک کچھ کہتے ہو. کلر جو ہے وہی الگ الگ ہیں گولی. اس لیے کہ لوگوں کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کیا بھائی، ہندوستان میں خاص طور پہ کیا جی وہ ڈاکٹر صاحب گولی دیے نہیں. اب ان لوگوں کے دماغوں میں کیا ہے؟ بیماری. ہمارے ڈاکٹر صاحب کہنے لگے سردی کسی کو ہو گئی، نزلہ کسی کو ہو گیا، گولی کھائے تو 7 ڈیز میں چلے جاتا. گولی کھائے تو 7 ڈیز میں چلے جاتا، نہیں کھائے تو 1 ویک ہوتا. مولانا 7 ڈیز کرتے کیا، 1 ویک کرتے کیا؟ ارے سمجھ رہے ہو بھائی؟ ارے بھولے بھالے ہندوستان مسلمانوں، گولی کھاتے کتنے دن میں جاتا؟ ارے بولے بھی کتنے دن میں؟ 7 ڈیز میں. گولی نہیں کھائے تو 1 ویک ہوتا. کیا مطلب؟ گولی کھائے تو بھی اتاج، نہیں کھائے تو بھی بات سمجھ میں نہیں. ہمیں لوگ ایسی ہرس خلق الانسان عجولا، بیمار ہوتے ہی فوراً جا کر قربانی کے بکرے بن کر مذبح میں حاضری. ذبح کرو بھی پروانی، کتا کاٹیں گی کاٹو، کتا چباتے گی چباؤ، کیا کھلاتے گی کھلاؤ، سب کھا لے کو میتاں پڑے سکا پڑے رہتے. گولیاں کھا کر اسالٹمنٹ تو کرنا چاہیے.
صحت کا خیال بھی تو رکھنا چاہیے. ہاں بھائی اس کے علاوہ دنیا میں اس بیماری کا کوئی علاج ہی نہیں, صرف سرجری اکیلی ایک چیز ہے جو ایلوپیتھک میں کی جا سکتی ہے, اونلی سرجری. اس کے علاوہ کوئی دوا مفید نہیں. خود کسی ایماندار ڈاکٹر کو بلاؤ, اس کے ہاتھ میں قرآن دو اور اللہ کی ذات کو حاضر و ناظر رکھ کر وہ کہے قسم بخدا اس دوائی میں انفیکشن نہیں ہے, اس دوائی میں سائیڈ افیکٹ نہیں ہے, اس دوائی میں فائدہ ہی فائدہ ہے, اس دوائی میں کوئی نقصان نہیں, ایک بھی ڈاکٹر قسم نہیں کھا سکتا. کیوں؟ سب سے پہلے ان کو سائیڈ افیکٹ پڑھایا جاتا ہے, بعد میں افیکٹ پڑھایا جاتا ہے. پہلے کیا پڑھا جاتا ہے؟ سائیڈ افیکٹ. بعد میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ افیکٹ. اب میں آپ سے کہہ رہا ہوں جب ہم لوگ کچھ نہیں جانتے, یہ کھا لو جی کھا لو, فری میں دوائی دے رہے ہیں بھی کیمپ لگو, ایکسپائری ڈیٹ کے دوائیاں پورے ڈھگلا لے غریبان کے پاس, کھا کھا کو مرو. اللہ ہم نے شریعے کی حفاظت فرمائے, اللہ ہماری صحت نصیب فرمائے, اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے, اللہ صحیح دوا اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے میں چند باتیں آپ کو عرض کر دیتا ہوں. اب آپ لوگ اس چیز کو غور سے سنو, روزانہ شہد کا استعمال کرو گے انشاءاللہ. طبیعت خراب ہوئی, گرم پانی وانی وغیرہ میں گرم پانی کا استعمال کرو. دوسری بات, اگر کسی کے گھر میں فلٹر واٹر استعمال کرنے کی عادت ہے, فلٹر واٹر, منرل واٹر, تو وہ لوگ کیا کریں, ہمالین سالٹ, بولو ہمالین سالٹ, وہ ایک چٹکی ڈال لیں 1 لیٹر میں, 1 چٹکی 2 چٹکی ڈال لیں, اچھی طرح گھلا کر اس کو پی لیا کریں. انشاءاللہ صحت مند پانی ہو جائے گا اور آپ کو پانی پینے سے طاقت ملے گی. اور 7 چیزیں ڈال کر رخ بنائیں. کیا بنائیں؟ جلدی جلدی بولو بھی, کیا بنائیں؟ زنجبیل, جس کو ہم ادرک کہتے ہیں, 2 انچ لے لیں, 10 کالی مرچی لے لیں, 2 چٹکی ہلدی لے لیں, تھوڑا سا زیرہ لے لیں, تھوڑی سی میتھی لے لیں, اور اس کے ساتھ لونگ, 2 لونگ لے لیں, 1 الائچی لے لیں, لے کر خوب گرم کریں اور شہد ملا کر وہ عرق پینے کا اہتمام کریں. صبح دوپہر شام 5 ٹائم بھی پی سکتے ہیں. انشاءاللہ پورے بچے نارمل, پورے بڑے چھوٹے نارمل, صحت بھی اچھی رہے گی. اور اس کے ساتھ ہم عام طور پر استما والوں کو ہم کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ استما فٹنس ایک چھوٹی سی پڑی ملتی ہے, وہ پڑی لے کر استعمال کریں. صبح آدھی, شام کو آدھی, شہد کے ساتھ کھانے کے بعد انشاءاللہ کرونا قریب بھی نہیں آئے گا تو 10 بار پناہ مانگے گا. کرو گے بھائی انشاءاللہ. فری میں لاکھوں روپے کی دوائی دے دیا ہوں آج کا آپ کے لیے آفر, اس لیے کہ جلدی بیان ختم کرنا ہے نا, اس لیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.